بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة او كما قال. حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیں تو اگر اس کو صرف اسی شخص کو بتانے سے وہ عار محسوس نہ کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے، تو اس صورت میں صرف اس کو بطور اصلاح بتا دیں کہ مجھے آپ کے اس عیب کا پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس کو بتانے سے یہ شرمندگی محسوس کرے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے چھپا لیں، اسے بھی نہ بتائیں۔ تو جو آدمی اس طریقے سے لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے، اس کو اپنی رحمت کی نور کی چادر میں ڈھانپ لیں گے، پھر اس سے تمام گناہوں کا اعتراف کرائیں گے۔ اعترف ذنب کذا اعترف ذنب کذا، تو یہ شخص اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حتی اذا قررہ بذنوبہ ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک، اور اپنے دل میں وہ یہ سوچے گا کہ اب تو میں بچتا نہیں، میں تو ہلاک ہو گیا، تو اللہ پاک اس وقت اس کو فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا، وانا اغفرھا لک اليوم، میں آج بھی تجھے بخشتا ہوں۔ ویؤتی کتاب حسناتہ، اور اس کے ہاتھ میں اس کے نیک نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، بد نامہ اعمال کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے، اللہ پاک اپنی مغفرت سے سب کا سب ختم فرما دیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کسی مسلمان کا عیب دیکھنے کے بعد اس کی پردہ پوشی کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال قیامت میں کفار کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے سامنے ان کا حساب لیں گے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہم کس قسم کے کام کرتے ہیں، اگر ہمارے وہ کام، ہمارے وہ گناہ اگر اللہ پاک کو سامنے لے آئیں، اس کی وہ فلم چل پڑے سب کے سامنے، تو اس صورت میں ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہوگی؟ کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا سامنا کر سکیں گے، ہم اپنے دوست احباب کا سامنا کر سکیں گے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو رسوا نہیں کرتے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے ایمان والوں کو رسوا ہونے سے بچائیں تاکہ اللہ پاک بھی ان کی پردہ پوشی فرمائے۔ اور یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ پاک اس کے عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔